نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کی بے شمار اور کیسی کیسی بارش ہوتی ہے، اس کا تصور ہم اور آپ، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ رمضان المبارک محض دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ دو عبادتیں رمضان المبارک میں بہت اہم ہیں، لیکن رمضان المبارک ان دو عبادتوں تک محدود نہیں ہے۔ در حقیقت رمضان المبارک اس سے ہم سے کہیں زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ کہ فرشتے تو دن رات صبح و شام اللہ کی عبادت میں، حمد و ثنا میں اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، ہر وقت بلا کسی عذر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو کیا عبادت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ تو میری معزز ماؤں اور بہنوں، فرشتوں کی اور انسانوں کی عبادت میں بہت فرق ہے۔ بلا شبہ اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت یکسوئی سے کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو شہوانی تقاضا ہوتا ہے، نہ ان کو کسی گناہ کا خیال آتا ہے، نہ ان کو اللہ کی نافرمانی کا خیال آتا ہے۔ یہ معاملہ تو انسانوں کے ساتھ ہے کہ ہم انسانوں کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گناہ کا خیال بھی آتا ہے، اکثر ہم گناہ کر بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں بھوک لگے لیکن ہم اللہ کے ڈر سے کچھ نہ کھائیں، ہمیں پیاس لگے لیکن ہم اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم کچھ نہ پئیں، ہمیں گناہ کا خیال ہمارے دل میں آئے لیکن ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ڈر کر ہم کوئی گناہ کا کام نہ کریں، اور ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اور رو کر دعائیں کریں، معافی مانگیں۔ تو یہ معاملہ تو انسانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہماری عبادت، ہماری نمازیں، ہمارا قیام، ہماری تلاوت، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ان سب کا وہ کمال ہے، ان سب کا وہ مقام ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کا نہیں۔ رمضان کا لفظی معنی جھلسا دینے والا، جلا دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلی بار رمضان کا مہینہ آیا تھا تو اس وقت بے حد شدید گرمی میں
جھلسا دینے والی گرمی میں یہ مہینہ آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے رحمتوں کی بارش سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ پوری سال میں 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیں۔ 11 مہینے ہم ہمارے کاروبار میں، ہماری مصروفیت میں، مشغولیت میں، ہمارے دلوں پر سیاہی جم جاتی ہے، ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے ذکر سے کئی بار اکثر خالی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہم کو دیا کہ آؤ اس مہینے میں تم اپنے دلوں کا زنگ چھڑا لو، تم اپنے دلوں کی سیاہی کو چھڑا لو اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کوئی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے رحمت طلب کرنے والا کہ میں اس پر اپنا رحم کروں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق میں برکت مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت دوں۔ تو چلیے اس ماہ مبارک میں ہم اپنی مشغول زندگی میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اس ماہ مبارک کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، مغفرت طلب کریں، اور نہ صرف اپنے لیے مانگیں بلکہ آج کے موجودہ دور میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ بہت مشکل ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، جس کے پاس مضبوط اور بلند یا کمزور جیسی بھی آواز ہے اس کو آواز اٹھانی چاہیے۔ جو دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے، جو لوگوں تک پہنچ سکتا ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور اسلام کے پیغام کو عام کرے۔ ہم سب کو ایک ساتھ ہو کر اسلام کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ اسلام کا پیغام، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کیسے تکلیفیں اور پریشانیاں سہیں، لیکن اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے انہوں نے دوسروں کے دلوں میں، اس دنیا کے دل میں، اس پورے عالم کے دلوں میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ تو آئیے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہم پر ظلم کرے، اگر کوئی ہم پر ستم کرے، لیکن ہم ہمارے نبی والے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم کوئی گالی دے گا تو ہم اس کو گالی نہیں دیں گے، کوئی ظلم کرے گا تو اس کا جواب ظلم سے نہیں دیں گے، کوئی آپ کو پریشان کرے گا تو اس کا جواب آپ اس کو پریشان کر کے نہیں دیں گے، بلکہ ظلم کا جواب محبت سے، گالی کا جواب نرمی سے، کوئی آپ کو تکلیف دے تو اس کا جواب اس کو معاف کر کے ہم دیں گے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں لڑنا نہیں سکھایا، بلکہ اخلاق کے ذریعے، اچھے عمل کے ذریعے دین کو پھیلانا اور دین کے پرچم کو بلند کرنے کی ہمیں نصیحت دی ہے۔ بس اس رمضان میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوا لو اور غفلتوں کے پردے کو دل سے اٹھا دو، تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔
جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے، تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ آپ نے بہت سے بیانوں میں سنا ہوگا کہ فلاں عمل کا ثواب اتنا گنا ملا، اس عمل کا ثواب اتنا ملا، فلاں عمل کا ثواب اتنا ملا۔ اور روزے کے لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا اجر اور ثواب میں ہی دوں گا۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ روزے میں ہمیں تقوی کو اختیار کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے لو لگائیں، اس کی فرما برداری کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اب جب ہم آخری عشرہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس عشرے میں ہمیں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں اور زیادہ اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس عشرے میں شب قدر مل جائے۔ شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک رات ہے جو ہزاروں رات سے بہتر ہے، وہ ایک رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے انوار و برکات بے شمار بندوں پر نازل کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ جو رمضان کے دن جا چکے ہیں وہ غفلت میں نکل گئے ہوں یا عبادت کم کرنے یا ہم سے عبادت کم ہوئی ہو، تو ہم کوشش کریں کہ آنے یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں ہم ہماری عبادتوں کو پالیں، ہمارے رب کو پالیں، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے عمل نہیں رہے وہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، لیکن پھر بھی ہمیں ہماری کوشش کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، اور سارے عالم کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، رحمت کی، مغفرت کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ جیسی جیسی پریشانیاں، جیسی جیسی تکلیفیں ہمیں پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالی صبر کے ساتھ اور مضبوط قدم کے ساتھ ہم کو ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے میں ہمارے رب کو پالیں، ہمارے رب کو پالیں، کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، ہم ہمارے نبی کی بد دعا کا سبب نہ بنے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا لعنت ہو اس پر جس کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہوا اور وہ شخص اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ ہمارے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہا، تو ہم اپنی بخشش کروا لیں، مغفرت کروا لیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے اور اس آخری عشرے کو بھرپور عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا چاہیے، راتوں میں قیام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔